بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جیسے میں نے آپ کو یہ احرام باندھ کر دکھایا ہے جو مسنون طریقہ ہے، تو اسی طرح سے جو لوگ جا رہے ہیں عمرے پہ رمضان شریف میں، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کا جو مسنون طریقہ ہے عمرہ ادا کرنے کا وہ کیا ہے، تاکہ شرعی حوالے سے ہمیں معلوم ہو اور ہم صحیح طریقے سے عمرہ ادا کر سکیں۔ اس سلسلے میں ان احباب کے لیے قرآن و حدیث پر مشتمل جو شرعی طریقہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عمرے کا۔ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج بھی کرو اور اللہ کے لیے عمرہ بھی کرو، اللہ کی خاطر اسے مکمل کرو، اسے پورا کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج کا ذکر فرمایا ہے، حج ادا کرنے کا، وہاں پر عمرہ کی ادائیگی کا بھی حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا لغت میں عمرہ کے معنی زیارت کرنے کے ہیں، اور شرعی اعتبار سے میقات سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اس کا نام عمرہ ہے۔ اور عمرہ کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے، یہ چھوٹا حج بھی ہے، اور صاحب استطاعت اور اہل ثروت افراد کے لیے عمر بھر میں ایک مرتبہ عمرہ ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ بعض علماء نے فرض اس کا واجب کا بھی درجہ دیا ہے، لیکن یہ سنت موقدہ یعنی اس پر تاکید ہے اور حضور کی سنت بھی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق عمرہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، خصوصاً رمضان المبارک میں جو عمرہ ادا کرنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا، تو حضور کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ پھر عمرہ کے جو فرائض اور واجبات کون سے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ فرض رہ جائے تو پھر عمرہ نہیں ہوگا، اگر واجب تر ہو جائے تو اس پر دم دینا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی۔ عمرہ میں دو فرض ہیں، ایک احرام باندھنا فرض ہے، دوسرا خانہ کعبہ کا طواف کرنا فرض ہے۔ اسی طرح عمرہ میں دو واجب ہیں، ایک صحیح کرنا بین الصفا والمروہ، اور دوسرا حلق یا قصر کروانا، یہ دو واجب ہیں۔ اور پھر طریقہ کیا ہے عمرہ کا صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کرنے کے لیے، کہ جب احرام باندھنے کا انسان ارادہ کر لے تو سب سے پہلے غسل کرے، اگر غسل نہیں کر سکتا مجبوری ہے تو وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی حجامت کروائے، ناخن کٹوائے اور بدن کی اچھی طرح سے صفائی کرے، اور پھر احرام کے کپڑے پہن لے۔ اب احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام دو چادریں بغیر سلی ہوئی، انسیوٹ، ٹو وائٹ کلر شیٹس، اس کو ہم کہتے ہیں احرام۔ اب یہ جو احرام ہے یہ سفید رنگ کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور نیا کپڑا ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ باقی بھی چل سکتا ہے۔ ایک جو چادر ہے بطور تہہ باندھ کے وہ باندھ لے، جیسے میں نے آپ کو باندھ کر دکھائی، اور ایک جو بدن پر اس کو اوڑھ لے، لہذا اس کو کہتے ہیں احرام باندھنا۔ اب احرام کے کپڑے پہن کر پھر 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نماز مکروہ کا ٹائم نہ ہو، لہذا مکروہ ٹائم نہ ہو اس وقت اس میں نفل پڑھے جائیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد وہ پڑھی جائے۔ پھر نماز کو سر ڈھانک کر پڑھنا چاہیے، اور جب سلام کے بعد نماز ختم کریں تو سر سے کوئی ٹوپی یا چادر ہو وہ اتار دینی چاہیے، اور عمرہ کی دل میں پھر نیت کرنی چاہیے، اور زبان سے یہ الفاظ بھی ادا کر لیے جائیں۔ اور عمرے کی نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فتقبلها منی ویسرها لی، کہ باری تعالیٰ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اسے میری طرف سے قبول کر لے اور میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ جو جب ہم احرام کی چادریں باندھتے ہیں احرام، تو اس سے اس کا آغاز نہیں ہوتا احرام کا، بلکہ اس کا آغاز تلبیہ سے ہوتا ہے۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ اس کے جو الفاظ ہیں مسنون، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک ساری حمد اور ساری نعمتیں وہ تیری ہیں، اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اس طرح یہ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور یہ جو حج میں اور اس میں عمرے میں یہ فرق ہے کہ جب اب حج میں جو تلبیہ ہے وہ جاری رہتا ہے، وہ 10 ذوالحج تک، جب تک کہ آپ وہ
تو 10 ذوالحج تک جب شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں تو وہ اس وقت اس کا موقوف ہوتا ہے تلبیہ، اس وقت ختم کیا جاتا ہے. جبکہ یہ جو تلبیہ ہے عمرے کا تو یہ آپ نے موقوف کرنا ہے جا کر جب آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف شروع کرنا ہے. تو لہذا یہ اس میں فرق ہے. لہذا اب آپ نے جو تلبیہ ہے یہ جاری رکھنا ہے. اور پھر جب مکہ معظمہ پہنچ جائے تو رہائش اور سامان اور اسباب اس کی حفاظت کا بندوبست کریں، جیسے ہوٹل میں قیام ہوتا ہے وہاں رکھ کر اس کے بعد آپ مسجد حرام میں آ جائیں، اللہ کے گھر میں آ جائیں. اور جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. ایک بہت بڑی اچھی بات کی تھی امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ دعا تو کرنی ہی کرنی ہے، کوئی بھی کیوں نہ ایسی دعا کی جائے کہ انسان مستجاب الدعوات ہو جائے، تو اس کی جو بھی دعا کرے وہ قبول ہو جائے. تو وہاں یہ دعا کر لی جائے کہ باری تعالیٰ جو بھی میں دعا کروں تو اسے قبول فرما لے. تو لہٰذا یہ جو دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اولیاء کی دعا ہے اور بڑی اچھی دعا ہے. باقی جو بھی دعا کرنا چاہے وہاں پر وہ کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے سبز چوب جہاں لگی ہوئی ہے وہاں پر حجر اسود کے سامنے اس کی سیدھ میں کھڑا ہونا ہے. اور خانہ کعبہ کے اس کونے پر جس میں حجر اسود نصب ہے حجر اسود کے سامنے اس طرح وہاں کھڑا ہونا ہے اس طرح کہ دایاں کندھا حجر اسود کے بائیں کنارے کی سیدھ میں ہو جائے. اور اس طرح کھڑے ہو کر دل میں طواف کی نیت کرنی ہے. اب طواف شروع ہو جائے اور زبان سے الفاظ بھی ادا کر لیں. طواف کی نیت یہ ہے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ باری تعالیٰ میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنا شروع کر رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما لے. اس طرح سے اس کے بعد آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. نیت کرنے کے بعد اب بوسہ لینے کے کئی طریقے ہیں. عام طور پر جو فزیکلی بوسہ لیا جاتا ہے مصنوعی طریقہ ہے، لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے، خواتین بھی ہوتی ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر باقی جو طریقے ہیں وہ اڈاپٹ کیے جائیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ویسے اگر موقع ملے اچھی بات ہے بوسہ لے لیا جائے، نہیں تو ہاتھ لگ جائے اس کو چوم لیا جائے یہ بھی استلام ہو جاتا ہے. کوئی چھڑی پاس ہے وہ اس کو لگ جائے اس کو چوم لیا جائے یہ بھی استلام ہو جاتا ہے. کپڑا اس کو لگ جائے اس کا بوسہ لے لیا جائے وہ بھی استلام ہو جاتا ہے. لہٰذا اس طرح سے بھی استلام ہوتا ہے. اور پھر آپ نے جو سبز چوب جہاں پر ہے اس کے سامنے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اس کا رخ وہ حجر اسود کی طرف کرنا ہے اور اس طرف کر کے تو یہ دعا کرنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہاں سے آپ کا طواف شروع ہو گیا. اور پھر آپ نے جب پورا چکر کاٹ کے پھر اسی جگہ پر آنا ہے تو پھر ایک آپ کا طواف مکمل ہوگا. اس طرح 7 چکر لگانے ہیں. تو 7 چکر لگانے کو مراد یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں آپ کا یہ طواف وہ مکمل ہو گیا. تو لہٰذا طواف کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ نے اس دوران رمل بھی کرنا ہے اور استباء بھی کرنا ہے. اب یہ 2 اصطلاحیں ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں. رمل کسے کہتے ہیں اور استباء کسے کہتے ہیں. عمرہ کے طواف میں رمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رمل پہلوانوں کی طرح اکڑ کر وہ چلا جاتا ہے دونوں کندھوں کو ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیز تیز چلنے کو رمل کہتے ہیں. لہٰذا یہ جو رمل ہے یہ پہلے 3 چکروں میں کیا جاتا ہے. اس کے بعد استباء چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کا سرا بائیں کندھے پر ڈالنے کو کہتے ہیں. تو لہذا اس طرح سے دایاں جو کندھا ہے وہ ننگا رہتا ہے، لہذا اس کو ہم کہتے ہیں استباء. لہذا یہ بھی اس میں ضروری ہے طواف کے دوران. اور اسی طرح جو رمل ہے وہ بھی ضروری ہے طواف کے دوران. تو جب یہ کام آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے طواف کے بعد جانا ہے مقام ابراہیم پر. جیسے قرآن پاک کا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ آپ اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں اور وہاں نفل ادا کریں. وہ کسی جگہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں لیکن مصنون یہ ہے کہ اس کے سامنے جگہ ملے، نہیں تو پورے جہاں مطاف ہے اس کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں. لہٰذا وہاں پر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. 2 نفل حتیم میں موقع مل جائے مطاف میں موقع مل جائے جس جگہ پر مسجد حرام میں کہیں بھی وہ پڑھ لیے جائیں. اور پھر اس کے بعد خشوع و خضوع سے وہ دعا مانگے. اور مقام ابراہیم پر جب آپ نے نماز پڑھ لی دعا کر لی اس کے بعد پھر آپ نے آب زمزم پینا ہے. آپ کہتے ہیں پانی کو زمزم کے اندر رک حضرت حاجر علیہ السلام کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری کیا تو اس کے ارد گرد بند باندھ دیا.
تو آقا تو جہاں نے فرمایا کہ اگر آپ نہ باندھتی تو یہ قیامت تک جاری و ساری رہتا، دریا بن جاتا، سمندر بن جاتا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو لہٰذا یہ جو اسی اس کا نام بھی پڑ گیا زمزم، رک رک. تو یہ ہمیں زمزم کھڑے ہو کر پینا، 3 سانسوں پہ پینا، یہ مسنون طریقہ ہے. اور یہ جو دعا کی جاتی ہے اس وقت 3 دعائیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تینوں دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے. اور وہ یہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ باری تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما. اور یہ کر کے اس کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے 8ویں استلام کے لیے. اب آپ نے آ کر استلام کرنا ہے دوبارہ، پھر آ کے وہیں پر جو حجر اسود کے سامنے وہاں آ کر آپ نے اسی طرح سے بوسہ دینا ہے. تو یہ 8واں استلام کر کے اس کے بعد پھر آپ نے آ کر صفا اور مروہ کی صحیح کرنی ہے. یہ آخری واجب ہے، صفا اور مروہ صحیح پہنا، صفا مروہ، صفا سے شروع کرنا، مروہ پر ختم کرنا. اس طرح سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. لہذا یہ کر کے اس کے بعد پھر آپ نے آخری جو اس کا واجب ہے وہ ہے حلق اور قصر. حلق کروانا یا قصر کروانا. حلق کہتے ہیں ہیڈ شیپ کو، یعنی پورے بال منڈوا دینا، اس کو حلق کہتے ہیں. قصر کہتے ہیں ٹریمنگ کو، یعنی بالوں کو چھوٹا کرنا. اور خواتین ظاہر وہ قصر ہی کرواتی ہیں، اور جو مرد ہیں تو وہ اگر ان کی کوئی مجبوری ہے تو پھر وہ قصر بھی کروا سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ وہ باقاعدہ حلق ہی کروائیں. اور بعض جو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو خواتین اور جو مرد کرتے ہیں عمرہ، اس میں تھوڑا فرق ہے، تاکہ خواتین نے بھی جانا ہے رمضان شریف میں، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا طریقہ کیا ہے. تو اس میں پہلی بات یہ کہ عورت احرام میں سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے. مرد جو ہے سلے کپڑے پہنتے ہیں جسے احرام کہتے ہیں، لیکن وہ سلے ہوئے پہنیں گی. صرف چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اور سر بھی کھلا نہ رکھے. تلبیہ یا دعائیں وغیرہ بلند آواز سے نہ پڑھے. جو عورت ہے وہ آہستہ پڑھے. کہ صحیح کرتے وقت جو بینین اخضرین ہے، جو سبز ٹیوبیں ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، وہاں مردوں کی طرح وہ تیز نہیں چلیں گی، صرف مرد تیز چلیں گی، عورتیں نہیں چلیں گی، وہ عام چال چلیں گی. پھر صحیح سے فارغ ہو کر اپنی چوٹی کے آخری سرے سے صرف ایک پور کی انگلی کے برابر اپنے محرم سے یا خود بالوں کو وہ کتروائیں گی. پھر بغیر محرم کے حج یا عمرے پہ نہ جائیں. اسی طرح ایام ماہواری کی حالت میں طواف وہ منع ہے عورتوں کا، اور باقی کی حالت میں طواف کرنے کے بعد اگر ایام شروع ہو جائے تو وہ صحیح اسی حالت میں کرنا ان کے لیے ناجائز ہے. لہٰذا یہ ان کے لیے مسائل ہے خواتین کے لیے. اب اللہ تعالیٰ مکمل طور پر صحیح مسنون طریقے سے جو میں نے طریقہ بتایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ رمضان شریف میں، جو کہ حج اصغر ہے، راکع تو جہاں نے فرمائی ایسے ہیں جیسے میرے ساتھ حج کیا. اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نہیں جا رہے اس سال ان کو اگلے سال جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا